السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لے کے آئیں گے جو آپ کے مرغی کے چوزوں کے لیے بہت ہی اہم ترین ہوں گی۔ آج ہم نے یہ ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہوگی، ہم پریکٹیکلی عملی طور پر وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو دکھائیں گے اور چوزوں کے ساتھ جو رویہ ہے، یعنی آپ نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، جو احتیاطی تدابیر آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے، وہ سب کے سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ 5 چوزے جو ہیں یہ آلریڈی پہلے ہی ہم نے اس کو ہیچری کیا تھا، اب یہ بروڈر میں ہے اور اس کے ساتھ ہم بطخیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ اب 10 سے 12 دن کے ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹک کے بچے ہیں وہ بھی تقریباً جو ہیں وہ 15 سے 20 دنوں کے ہو چکے ہیں۔ تو صحیح کہتے ہیں کہ جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے۔ تو ان کی جو خوراک ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو وقت پر چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی خوراک کا احتیاط کرتے ہیں، تو یہ ہیلدی بھی رہتے ہیں۔ ہیلدی کے ساتھ ساتھ ان کا امیونٹی سسٹم بھی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹونک میں نے تیار کیا ہے، میں تقریباً ہفتے میں 2 بار یہ ضرور دیتا ہوں۔ یہ کون کون سی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ریسنٹلی ایک میری کاری مرغی نے ماشاءاللہ 15 بچوں کو دیا ہے، اور یہ ہیچری ہوئی ہے۔ اس کی بروڈنگ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری نسل کیا ہے، بہت ہی اچھی ہیٹ ہے۔ یہ تقریباً 1.5 ماہ کے بعد اس نے 2 جو ہے ہم نے اس سے ہیچری کروائی ہیں، یعنی 2 کڑک کروائے ہیں۔ ایک جو ہے پہلے آپ نے جو 12 دیکھے ہیں وہ ہیں، اور دوسرے یہ 13 ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت جو ہیں۔ اور مزے کی بات بتاتا ہوں، اس کی ہیٹ کا یہ ہے کہ ایک بھی انڈا خراب نہیں ہوا۔ ہمارا ایک انڈا جو ہے وہ نمی کی وجہ سے جو ہے ہیومیڈیٹی کی وجہ سے وہ ایک چوزا جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن ماشاءاللہ اس کی جو ہے ہیچری بہت ہی اچھی رہی ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے انڈا بوائل کر لیا ہے، اس کو اچھی طرح بوائل کرنے کے بعد میں نے پہلے ہی تقریباً 12-13 گھنٹے جو ہے وہ باجرے کو اچھی طرح صاف کر کے پانی میں بھگویا ہوا تھا۔ 3 سے 4 بار پانی میں بھگونے کے بعد اس کو صاف کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح باریک چچر لیا، یعنی اس کو باریک پاؤڈر کے فارم میں بنا لیا۔ انڈے کو بوائل اچھی طرح آپ نے کرنا ہے، اس کو کچا نہیں رکھنا۔ بوائل کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں جو ہے یہ باجرے کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیا۔ پیسنے کے بعد پھر میں نے جو ہے ان کو انڈا بھی اس میں ساتھ ہی میں نے ملا دیا تھا، بریک بریک جو ہے یہ آٹے کی طرح دلیے کی طرح بن گیا تھا۔ یہ چوزے بڑے شوق سے ساتھ کھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا ان کی جو ہے ہیلتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد جو ہے ایکٹیو ہو جائے گی۔ اب یہ کالی مرغی جو ہے بچوں سے تھوڑی سی دور میں نے کی ہوئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ بطخ کے بچے ہیں، آپ دیکھیں۔ تو یہ میں نے جو ہے بڑے باریک کر کے ان کو ڈالا ہے۔ تو یہ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تمام اپنے جو میرے جانور ہیں جو میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کی میں دیکھ بھال کیسے کرتا ہوں، ان کی کیئر کیسے کرتا ہوں۔ یہ تقریباً اس وقت رات کے جو ہیں وہ 9 سے 10 بجتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ فریش تھے، یعنی آج سے 2-3 دن پہلے کے ہیں۔ تو لہذا ان کی خوراک کا جو ہے اہتمام کرنا، خیال رکھنا، ہر طرح کی چیزوں ان کو پرووائڈ کرنا یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو وقت پر جو ہے وہ کوئی دانہ یا کوئی اور چیز نہیں کیئر کرتے تو ان کے ڈیتھ ہونے کے چانس زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بیماریاں جلدی جو ہیں وہ اٹیک ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنے ڈربے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ دیکھیے گا یہ انڈا جو ہے ان کی پروٹین ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کے پر اور اس کے جلدی ہیلدی ہو جائے، کیونکہ سٹارٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہڈی جب مضبوط ہوگی کہ چوزا بھی جو ہے وہ ایکٹیو اور صحت مند ہوگا۔ تو لہذا آپ بالکل یہ تمام جو ہے میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو چھپی ڈپی نہیں ہے، اسی لیے میں یہ جو ہے ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ دیکھیے گا یہ چیز جو ہے اس کے پروں کو بھی مضبوط کرے گی اور ان کے
جو ہڈیاں ہیں اس کو بھی مضبوط کرے گی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سٹارٹنگ چکس ہوتے ہیں ان کی گروتھ کے لیے سب سے اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ ان کے پروٹین ہوتی ہے۔ پروٹین جو ہے اس کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گی اور ان کے جو پر ہیں اور دیگر چیزیں جو ہیں، اور حتیٰ کہ امیونٹی سسٹم کو بھی بوسٹ کرتی ہے۔ تو یہ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے بھی ہیں۔ یہ دیکھیے میں بالکل بریک اس کو کیا ہے، اور اچھی طرح اس کو میں نے چچر لینا ہے۔ چچر لینے کے بعد یہ جو باجرہ ڈالا ہوا ہے، تو یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ تو جب اس کو میں اچھی طرح بریک کر لیتا ہوں، کیونکہ ابھی وہ میں نے تھوڑا ڈالا تھا، ایک مرغی کے لیے مکمل ہو چکا ہے، اب دوسری مرغی کا جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں، تاکہ جو ہے یہ مکمل کھانے کے بعد جو ہے نا، پھر یہ کم سے کم جو ہے آپ نے ہفتے میں 2 بار دینا ہے، زیادہ نہیں دینا، تاکہ ہیٹ نہ زیادہ ہو جائے، کیونکہ بچے ہیں اور گرمی بھی تھوڑی سی جو ہے وہ اپ ہونی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے یہ گڑ والا پانی ہے، کیونکہ گڑ والا پانی پہلے بھی میں نے ان کو دیا تھا، پہلی ڈوز جو تھی وہ گڑ والے پانی کی میں نے دی تھی، اب دوبارہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ انڈا اور باجرہ کھا رہے ہیں، تو تھوڑا سا پانی پی لیں گے تو جو ہے باجرہ جو ہے یہ نیچے چلا جائے گا، اور اس کے معدے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رات کو انہوں نے اپنی مدر کے پاس ہی رہنا ہے، تو لہذا میں نے رات کو اس کے پاس جو ہے وہ پانی نہیں رکھنا۔ اگر پانی رکھوں گا تو یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پر بھی گیلے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ تو مرغی جو ہے کیونکہ 1.5 ماہ کے بعد جو ہے یہ باہر نکلی ہے، تو لہذا یہ اپنے آپ پر بھی توجہ کرے گی، تھوڑی سی جو ہے وہ لڑاکی بھی ہے، اور کیئر بہت اچھا کرتی ہے، یعنی کڑک کے حوالے سے اس نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ کمال کا جو ہے وہ بچے دیے ہیں۔ تو اب دیکھیں ان کو اگر وہ نہیں پی رہے تو آپ نے پکڑ کر ان کو پلانا ہے، کیونکہ ابھی ان کو احساس نہیں ہے، ابھی طریقہ کار نہیں ہے، تو آپ پکڑ کر ان کو پلائیں، ایک کن کو 1 کر کے پلاتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان تمام چیزوں کی اگر آپ حفاظت کرتے ہیں، ان کو خیال کرتے ہیں، ان چیزوں کی کیئر کرتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کے چوزے جو ہے وہ آپ نقصان نہیں آپ کو ہوگا۔ تو ماشاءاللہ اب میں جو ہے ان کو اس کے بعد جو ہے وہ بروڈر میں ڈالنا ہے۔ دیکھیں ابھی انہوں نے پیا نہیں تھا، تو پھر دوبارہ میں نے ان کو پکڑ کر جو ہے ایک کر کے میں نے ان کو پلانا ہے، تاکہ کوئی ایسا چوزا جو ہے وہ رہ نہ جائے، جس کی وجہ سے جو ہے، تو رات کے کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہیں۔ اب میں ان کو جو ہے وہ دوبارہ بند کر دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو عملی طور پہ وہ تمام چیزیں دکھائی ہیں کہ فرضی نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے وہ مرغی پکڑ لی، کسی کے پولٹری فارم میں جا کے جو ہے ویڈیو بنا لی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل اپنا کام خود ہی شروع کیا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کر رہے ہیں، آپ کے بھائیوں کے تعاون سے، محبت سے، آپ کے مشورے سے، کیونکہ میں نے بالکل ایک ہین سے سٹارٹ کیا تھا، آلریڈی میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح ساتھ والی جو ہے وہ وائٹ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، کیونکہ میں اس کو اچھی طرح بند کرتا ہوں تاکہ کوئی کیٹ وغیرہ نہ آ جائے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، چوزے باہر نہ آ جائیں، کیونکہ موسم ابھی تھوڑا سا ان کے لیے گرمائش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس وائٹ کا بھی آپ کو ریویو دوں گا کہ یہ کیسی رہی ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔